میرے نوجوان دوستوں، آج تم اس قدر گر گئے، تم نے اپنی برادری اور اپنے خاندان کو بدنام کر دیا۔ میری آنکھیں شرم سے شرمسار ہو گئیں جب مئو کی سرزمین میں مجھ سے پوچھا گیا، مولانا آپ کے بنارس کا یہ کیس ذرا ہم کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، کون کون لڑکے تھے، کس کس خاندان کے تھے، کس کس محلے کے تھے؟ کیا یہ میرے لیے شرم کی بات نہیں ہوگی کہ میرے بنارس اور میرے علاقے کے اندر ایسی حرکتیں ہوں؟ آج یہ امیر زادے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دولت سے نواز دیا، یہ امیر زادے اپنی دولت پر اس قدر اترانے لگے کہ یہ اپنی جوانی کا اس قدر غلط استعمال کرنے لگے، اور ان کے والدین اور ان کے گارجین وہ نمازی بھی ہیں، ان کے ماتھوں پہ گٹے کے نشان بھی ہیں، وہ مسجدوں کے اندر تسبیح ہلاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ سن لو، اگر ان زنا کرنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا ملے گی تو ان کے والدین کو بھی ضرور سزا ملے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لڑکا جرم کرے اور باپ کو سزا ملے؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں، تم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی کا گارجین ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا گارجین ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کی گارجین ہے، ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا گارجین ہے۔ اگر چھوٹے بھائی نے کوئی غلطی کی اور بھائی کو اس غلطی کے بارے میں پتا ہے تو بھائی سے قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا۔ اگر بیٹے نے غلط راستہ اپنایا تو باپ سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تمہاری تربیت میں کیا کھوٹ تھا، تمہاری تربیت میں کیا کمی تھی کہ تمہارے بیٹے نے ایسا کام کیا۔ اور آج اگر ہمارے سماج میں زناکاری بڑی، بدکاری بڑی اور بے حیائی بڑی تو سن لو، سب سے بنیادی وجہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، کھلم کھلا بتا دیتا ہوں۔ سب سے بنیادی وجہ یہ کہ آج ہم مسلمانوں نے نکاح جیسی چیز کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا ٹیڑھا بنا دیا، اتنا دشوار بنا دیا، اتنا مہنگا بنا دیا کہ زناکاری اس کے مقابلے میں بہت آسان ہو گئی۔ آج نکاح ایک غریب انسان بھی جب کرنے کی سوچتا ہے تو ہل کے رہ جاتا ہے۔ بارات کا ارینجمنٹ کرنا ہے، اگر لڑکی کی شادی کرنی ہے تو لمبا چوڑا جہیز بھی اکٹھا کرنا ہے، زیورات کا بھی انتظام کرنا ہے، اگر کھانا کا نہیں تو چائے پان کا تو ضرور انتظام کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ضرورت ہے اس نکاح کو آسان بنانے کی، جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ اور آج کوئی یہ نہ کہے کہ غریب کم خرچ میں کرے، لیکن جس کو اللہ نے نوازا وہ تو اپنی دولت خرچ کرے گا۔ آؤ میں تمہیں مثال دیتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھلا ان سے بڑھ کے کون مالدار ہوگا؟ یہ وہ عثمان غنی ہیں جس پر نعوذ باللہ آج جن کو برا بھلا کہنے والے بھی موجود ہیں، جن کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں کہ جب مدینے میں قحط پڑا تو اسی عثمان غنی نے ملک شام سے غلہ منگوایا، اور جب عثمان غنی کا غلوں سے بھرا اونٹوں کا قافلہ مدینے میں پہنچا تو مدینے کے سارے بیپاری عثمان غنی کے پاس اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے عثمان تم اپنا یہ اناج ہمیں بیچ دو۔ اب بیپاری اپنی سوچ کے آدمی، وہ 10 کے 12 کمانے والے، انہوں نے کہا عثمان تم یہ غلہ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ عثمان نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم یہ غلہ تمہیں بیچنے کو تیار ہیں، بتاؤ کتنے میں خریدو گے؟ مدینہ کے سارے بیپاریوں نے کہا ہے عثمان ہم اگر تم یہ غلہ 10 کا لائے ہو ہم 12 دینے کو تیار ہیں۔ عثمان غنی نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا اگر اس سے زیادہ مل رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں 10 کے 15 دینے کو تیار ہیں۔ عثمان غنی نے جواب دیا نہیں ہے مدینہ کے بیپاریوں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ بیپاریوں نے دیکھا کہ اس وقت پورے مدینہ میں قحط پڑا ہے، ہم یہ اناج منہ مانگی قیمتوں میں بیچ سکتے ہیں۔ کہا عثمان چلو ٹھیک ہے، ہم تمہارا یہ اناج ڈبل قیمت پر خریدنے کو تیار ہیں، اگر تم 10 میں لائے ہو ہم 20 میں خریدنے کو تیار ہیں۔ عثمان غنی نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔
اب مدینہ کے بیپاری سارے کے سارے سرنڈر ہو گئے. کہنے لگے عثمان سارے بیپاری تو یہاں موجود ہے, وہ کون کروڑ پتی انسان ہے جو اس سے زیادہ تمہیں قیمت دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, یعنی جو انسان ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. اے لوگو تم 10 کے 20 دے رہے ہو, مجھے اللہ تعالیٰ 10 کے 100 دے رہا ہے. جاؤ میں نے یہ پورا کا پورا غلہ مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا. یہ وہ عثمان غنی تھے جن کی دولت کا یہ حال تھا, جن کی فیاضی کا یہ حال تھا, جن کی سخاوت کا یہ حال تھا. آج جہیز کے لیے حضرت فاطمہ کے جہیز کا حوالہ دینے والوں, میں پوچھتا ہوں نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت زینب بھی تو نبی کی سب سے بڑی بیٹی تھی, حضرت رقیہ بھی تو نبی کی لخت جگر تھی, حضرت ام کلثوم بھی تو نبی کی لاڈلی تھی. مجھے بتاؤ حضرت زینب کو کتنا جہیز ملا؟ حضرت رقیہ جو عثمان غنی جیسے کروڑ پتی کے گھر میں گئی تھی ان کو کتنا جہیز ملا؟ حضرت ام کلثوم کو کتنا جہیز ملا؟ میرے محلے کے امیروں, میرے سماج کے مالداروں, او دولت والوں, میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اس نکاح کو آسان کر دو, اس نکاح کو آسان کر دو, سنت والا نکاح شروع کر دو. یہ سماج بدکاریوں سے بچ جائے گا, یہ سماج بے حیائیوں سے بچ جائے گا, یہ زنا کرنے والے قدم خود بخود رک جائیں گے. جب حلال کا راستہ بند کر دو گے تو حرام کے راستے تو خود بخود کھل جائیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے جب صحابہ نے آ کے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی, امیر لوگ تو ثواب میں ہم سے بازی مار لے گئے, اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی, امیر لوگ جیسے ہم نماز پڑھتے ویسے وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, جیسے ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں ویسے وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن اے اللہ کے نبی امیر لوگ زکوٰۃ بہت زیادہ دیتے ہیں, صدقہ بہت زیادہ دیتے ہیں اور ہم اتنا دے نہیں پاتے. اللہ کے نبی نے آئے ہائے ذرا غریبوں کا سہارا دیکھو. اسی لیے مولانا حالی نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی برلانے والا. اور میرا نبی امیروں کا بھی ساتھی تھا, اور میرا نبی غریبوں کا بھی ساتھی تھا. اور میرے نبی نے یہ دعا بھی کی تھی, اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی مسکینا. اے اللہ میں دنیا میں بھی غریب رہوں, اور جب میری موت ہو تو غریبوں میں موت ہو, اور جب قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو غریبوں میں اٹھانا. لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ دولت خراب چیز ہے, نہیں دولت خراب چیز نہیں, لیکن اللہ کے نبی یہ بہت ساری حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دولت اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لے کر آتی ہے. جب دولت انسان کے پاس آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے غریبوں کو اللہ کے نبی زیادہ چاہتے تھے. لیکن بہرحال ان صحابہ نے جب یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی امیر لوگ ثواب میں ہم سے بازی مار لے جاتے ہیں, وہ زکوٰۃ اور صدقہ بہت کرتے ہیں, ہم نہیں کر پاتے, تو اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ اے میرے صحابہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم, کل تسبیحۃ صدقہ, ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. زبان سے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہہ دیا یہ صدقہ ہے, الحمدللہ کہہ دیا یہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہہ دیا یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ اے میرے صحابہ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اب صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے. فوراً صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا ایک انسان اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے, کیا اس کو بھی صدقہ مانا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کتنا بہترین جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر وہ انسان نکاح نہ کر کے اگر حرام طریقہ اپناتا, اگر زنا کاری کرتا, تو یہ بتاؤ گنہگار ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی گنہگار تو ضرور ہوتا. جب حرام طریقہ اپناتا اور گنہگار ہوتا تو حلال طریقہ جب اپنایا تو اس کو ثواب تو ملنا ہی چاہیے. میرے بھائیوں ہمارا دین تو وہ ہے جس نے ہر حرام چیز کی کاٹ پیدا کر دی. اور ہاں آج اگر سماج میں بے حیائی پھیل رہی ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہوں تو وہ غور کریں کہ آج ہماری ماں اور بہنوں نے اپنا لباس, اپنی شکل, اپنی صورت, اپنا سب کچھ جو ہے وہ اسلام کے خلاف کرنا شروع کر دیا. اور اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے گھروں میں یہ ٹی وی آ گئی. اس ٹی وی نے, جس کو آج ہم یہ کہتے ہیں مولانا ہمارے گھر میں فلم نہیں دیکھی جاتی, بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے گھروں میں فلم نہیں دیکھی جاتی, ہمارے گھروں میں سیریل دیکھے جاتے ہیں. لیکن میں پوچھتا ہوں یہ سیریل جو آج عورتیں اتنے شوق سے دیکھتی ہیں, مجھے کوئی ایک سیریل ایسا بتا دو, کوئی ایک سیریل
سیریل ایسا بتا دو جس نے عورتوں کی کوئی بھلائی کا کام کیا ہو۔ اللہ کے بندو، یہ سیریل جو آج ٹی وی پر آ رہے ہیں یہ ہمارے گھر کی عورتوں کو سوائے بگاڑنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں پر یہ ساس اور بہو کو لڑا رہے ہیں، کہیں پر یہ جو ہے دیور اور بھابھی میں ناجائز تعلقات پیدا کر رہے ہیں، اور کہیں پر یہ سیریل جو ہے وہ ہمارے گھر کی عورتوں کے لباس کو اپنے جیسا کر رہے ہیں۔ اور جب نئی سڑک اور دال منڈی میں یہ عورتیں جاتی ہیں تو یہ وہی لباس چنتی ہیں اور وہی کپڑے لاتی ہیں جو یہ سیریلوں میں دیکھتی ہیں، اور اللہ گواہ ہے ان سیریلوں میں ایسے ایسے لباس پہنے اور پہنائے جا رہے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ایسے ایسے لباس جن کے اندر عورتوں کے وہ اعضاء جن کو چھپانا ضروری ہے۔ یاد رکھو، عورت کا ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ پورا بدن پردہ ہے، لیکن آج یہ لباس ان کی بناوٹ اور ان کی ساخت، کچھ لباس اتنے ٹائٹ ہیں کہ ان کے عورتوں کے تمام اعضاء اور ان کے بدن کے تمام جو ہے حصے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ میری وہ عورتیں، میری وہ مائیں اور بہنیں، میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے آیا، میں نے بتایا مولانا بیٹھے ہیں مہمان عالم، وہ حدیث آپ سن لیجئے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، صنفان من اہل النار لم ارہما، اے لوگوں، دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جنہیں میں نے ابھی نہیں دیکھا، یعنی وہ بعد میں آئیں گے۔ دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ کون کون؟ قوم معہم سیات یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ان کوڑوں سے ماریں گے، یعنی ظالم لوگ۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی۔ کیسی عورتیں؟ قاسیات عاریات، جو کپڑا پہننے والی بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی۔ اب اگر حدیث کا کوئی لفظی ترجمہ پڑھے تو وہ چکر میں پڑ جائے گا کہ کپڑا پہننے والی بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی، لیکن آج کے اس دور میں اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مطلب بالکل کلیئر ہے۔ آج عورتوں نے کپڑا پہنا بھی ہے لیکن ننگی بھی ہے، یعنی وہ کپڑا اتنا باریک ہے، وہ کپڑا اتنا باریک ہے کہ ان کپڑے سے ان کے بدن کے تمام اعضاء دکھائی دے رہے ہیں، یا کپڑا اتنا ٹائٹ ہے کہ ان کے بدن کے تمام اعضاء ان کو پتہ لگ رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو رہے ہیں۔ مائلات ممیلات، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عورتیں جو ایسا کپڑا پہنیں گی ان کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ نوجوانوں کو فلرٹ کریں گی۔ ان کا مقصد یہ ہوگا، یہ جب راستے میں چلے تو نوجوان لڑکے ان کو گھوریں اور تاکیں۔ ممیلات مائلات، اور خود یہ بھی اسی چکر میں ہوں گی کہ میں بھی کسی نوجوان کو دیکھوں۔ مائلات ممیلات، یہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی مائل ہوں گی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سر جو ہوں گے وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ آج محلے محلے بیوٹی پارلر کھلا ہے، شادی کے پہلے لڑکی باپ کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے ابا جان 1000 روپے دے دیجئے، باپ کہتا ہے کیا بات ہے؟ لڑکی کہتی ہے کوئی بات نہیں، بیوٹی پارلر جانا ہے۔ باپ پلٹ کر پوچھتا بھی نہیں کہ بیٹی تم بیوٹی پارلر جا کر کیا کرو گی؟ اور وہ لڑکیاں جب بیوٹی پارلر جاتی ہیں وہ اپنی ہیئر سیٹنگ ایسی کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر جو ہوں گے وہ بختی اونٹوں کی مانند ہوں گے۔ آج عورتوں نے اپنے بالوں کو کاٹنا شروع کر دیا، مردوں کی طرح چھوٹے بال رکھنے شروع کر دیے، اور ابھی مولانا عبدالشکور صاحب نے وہ حدیث بھی بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ کہیں پر آئی برو سیٹ کی جا رہی ہے، کہیں پر دانتوں کی کلیننگ کی جا رہی ہے، کہیں پر جو ہے چہرے کے بالوں کو کھیڑا جا رہا ہے۔ الغرض وہ تمام کام کیا جا رہا ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے واسطے اگر اس سماج کو بچانا ہے، اگر اس معاشرے کو بچانا ہے، اگر اس نوجوان نسل کو گمراہی سے بچانا ہے، اللہ کے واسطے تمہیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، تمہیں اپنا لباس سنوارنا ہوگا۔ آج کا نوجوان کہتا ہے سبھی مجھ ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، سبھی مجھ ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیا ہو کر۔
یہ ایک شاعر نے شکایت کی کہ سبھی مجھی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں عیاں ہو کر، مگر میں کہتا ہوں کہ شاعر صاحب آپ کا یہ شعر غلط ہے، اسلام نے تو دونوں کو منع کیا ہے۔ اسلام نے اگر مرد سے یہ کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے مومن مردوں تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، تو اسلام نے عورت سے بھی یہ کہا کہ تم جب کپڑا پہنو تو ایسا لباس پہنو کہ غیر مرد اس کی طرف نہ دیکھے، اور اگر تم گھر سے نکلو تو خوشبو یا پرفیوم لگا کر نہ نکلو۔ اللہ اکبر، آج تو پرفیوم بھی الگ الگ چل رہے ہیں، لیڈیز پرفیوم الگ ہیں، جینٹس پرفیوم الگ ہیں، اور جب کوئی لڑکی پرفیوم نکل کر گھر سے نکلتی ہے تو 20 میٹر کی دوری سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی عورت گزر رہی ہے۔ میری ایسی بہنیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث سن لیں، ضرور سن لیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے سامنے نکلتی ہے ایسی عورت جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے یہ سر سے پیر تک ڈھانپنے کی چیز ہے، عورت سر سے پیر تک شرمگاہ ہے۔ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان طاق میں لگ جاتا ہے۔ آج موبائل ہماری لڑکیوں کے ہاتھ میں آ گیا، گھر میں موبائل رکھا ہے، گھر میں نہ جانے کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں، باپ کو کچھ ہوش نہیں۔ یہی تو ذمہ داری ہے ایک باپ کی، گھر میں اگر موبائل رکھا ہے، میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، میری بہن کس سے بات کر رہی ہے، اس بات کو چیک کرنا ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آج تو موبائل نکل چکا ہے، اب ہم یہ تو فتویٰ لگا نہیں سکتے کہ موبائل حرام ہے، اگر یہ فتویٰ لگا دیں گے تو لوگ ہم ہی کو ماریں گے، کیونکہ موبائل آج کے دور کی ایک ضرورت بن چکی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج اس موبائل نے جو اگر یہ نہ ہوتا تو شاید پریشانی کم ہوتی، اس نے آ کر ہماری اتنی پریشانیاں بڑھا دی۔ آج اس موبائل نے ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب تو ملٹی میڈیا موبائلوں کا زمانہ ہے۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، نوجوان لڑکے سن رہے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، مولانا عبدالشکور صاحب نے بتایا تھا، آج مدرسوں کے طلباء کے ہاتھ میں بھی ملٹی میڈیا موبائل ہیں، اور جب ملٹی میڈیا موبائل آتا ہے اور میموری کارڈ آتا ہے تب تو بہت کچھ آتا ہے، اور ایسی ایسی دکانیں موجود ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، نمازی بھی ہیں، اور جب ان کے پاس لوگ موبائل لے کر آتے تو وہ موبائلوں میں گندی فلمیں بھی لوڈ کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ گندی فلمیں موبائل میں لوڈ کر کے اس کی کمائی کھانے والا عالم یا مولوی یا حافظ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا منہ دکھائے گا، کیا جواب دے گا، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آج موبائل کے اندر جو یہ گندی اور اریاں اور ننگی تصویریں جو رکھی جا رہی ہیں ان کا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی تو ذرا سی سوچنے کی بات ہے کہ اسی موبائل میں گندی تصویریں اور ویڈیو بھی رکھے جا رہے ہیں، اور اسی موبائل میں اللہ اور اس کے رسول کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں، اسی موبائل میں شیخ سدیس اور شریم کی تلاوت بھی ہے، اسی موبائل میں قاری عبدالباسط کی قرات بھی بھری ہوئی ہے، اور اسی موبائل میں مولانا اور علماء کی تقریریں بھی بھری ہوئی ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس ایک موبائل کے اندر تم نے ایک طرف اللہ کے کلام کو بھی رکھ دیا اور ایک طرف ننگی تصویروں کو بھی رکھ دیا۔